بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں یعنی مضبوط کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، اس کی طرف سے جو بہت حکمت والا اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ آل عمران میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، جن کے احکامات بڑے واضح ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محکم ہیں اور وہی بنیاد ہیں کتاب کی، اور اس میں تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہر ریکوائرڈ یا نیسیسری جو ڈیٹیل تھی اللہ نے وہ ذکر کر دی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے استغفار مانگو، یہ توبہ، یہ مغفرت طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف آپ سب کا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، یاد رکھو جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ پھر بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ بھید جاننے والا ہے سینوں کے، یعنی جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حقیقت اور ان کے جو اسرار ہیں ان کو جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے جسموں کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں۔ یہاں پہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے تمہارے سینوں کے اندر جو بھی چھپا ہو، یا تمہارے جسموں یا تم کپڑوں سے کوئی بھی چیز چھپا لو، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو مرضی کر لو، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ یعنی تم چیز اپنے دل میں چھپا لو یا پھر اسے کسی ظاہری چیز کے ساتھ چھپا لو، جس مرضی طریقے سے تم چھپا لو، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کا رزق، اللہ پر اس کی ذمہ داری ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ ہے روشن کتاب میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین پیدا فرمائے تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب وہ اللہ کا عرش پانی پہ کون تھا، وہ پانی کہاں سے آیا، کہاں پہ تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم روک رکھیں ان سے عذاب ایک معینہ مدت تک، تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے عذاب تھوڑا سا مؤخر کر دیں تو یہ ہم سے تقاضے کرتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روکے رکھا ہے، تقاضا کرتے ہیں عذاب کا۔ الا یوم یأتیہم، خبردار جس دن وہ آ گیا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ ان سے ٹالا نہیں جائے گا، وہ پھر ان سے دور نہیں ہوگا۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ولئن اذقنا الانسان، اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو، منا رحمتا، اپنی طرف سے کوئی رحمت، ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں، انه لیئوس کفور، تو بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی رحمت دے دیں اور پھر سے تھوڑی لے لیں کچھ دیر کے لیے، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، نہ صرف مایوس ہوتا ہے بلکہ ناشکری بھی شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے چکھا دیں، نعماء، نعمتیں، بعد ضراء، سختی کے بعد، مستہ، اسے جو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے تو برائیاں ساری چلی گئیں، یہ جاتی رہیں۔
انہ لفرح فخور، تو اس وقت وہ بہت خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا ہو جائے گا۔ یعنی انسان کو جب مشکلات آتی ہیں تو انسان مایوس اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آنا شروع ہو جائیں تو انسان فخر اور تکبر شروع کر دیتا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ چھوڑ دیں کچھ اس میں سے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، وضائق بہ صدرک، اور تنگ ہو اس سے آپ کا سینہ، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس کے اوپر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر اختیار رکھنے والے اور اس کے نگہبان اور کارساز ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ سے تقاضے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا آسمان سے، یعنی آپ بڑے مالدار ہونے چاہیے تھے، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی مدد کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تب ہم ایمان لے کے آتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کی ان تقاضوں سے آپ کا دل غمگین نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تقاضوں کو سن کے آپ اس سے انفلوئنس ہونا شروع کر دیں اور بہت سی چیزیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہیں آپ چھپائیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کی ناراضگی اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ کچھ سی چیزیں چھوڑنا نہ شروع کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان کا آپ پر کوئی نیگیٹو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ایسے تقاضے کر رہے ہیں تو۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو کہہ دیجئے کہ اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو، مفتریات، گھڑی ہوئی اپنی طرف سے بنا کے، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، من ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جس کو بلانا بلا لو، 10 صورتیں اس طرح کی بنا لو۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں اللہ نے کہا ایک صورت بھی بنا لو، وہ بھی کافی ہے، تم نہیں کر سکو۔ فإن لم يستجيبوا لكم، پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کو، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، تو جان لیجئے کہ نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ، وان لا الہ الا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فہل انتم مسلمون، پس تم کیا مسلمان ہوتے ہو یا اسلام قبول کرتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، وہ شخص جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی نشو و نمائش، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا کر دیں گے اس کے لیے اس کا عمل، اس میں ہم اس کو اس دنیا کے اندر ہی اس کو اجر و ثواب دے دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ بندہ اس کی آخرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو سارا اس کا اجر، اس کا ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے، کسی بھی صورت میں، ضروری نہیں کہ وہ مال کی صورت میں ہو، کسی صورت میں دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، اور اس میں ان کی کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی، یعنی اس کے اندر وہ کوئی بھی کم نقصان نہیں کیا جاتا، جو بھی وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کا صلہ دنیا میں ہی اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، تو آخرت میں ان کے لیے آگ ہے، دنیا میں ان کو اس کی جزا مل جاتی ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ سب کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتا ہے، وباطل ما كانوا یعملون، اور ناپید ہو جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، گھیر لیا جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو، یعنی دنیا کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ جو ہے دنیا میں دے کے باقی ساری چیزیں ان کے لیے ختم کر دی جاتی ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، پس وہ شخص جو ہو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہو جو امام ہے اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے لوگو تم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، قریش کو کہہ رہے ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کی بہت سی دلیلیں تھیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہے، یعنی گواہی بھی ہے، قرآن مجید کی گواہی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس کے اندر بھی اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہودی اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
اب اتنے دلائل اور اتنی ایویڈنسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کے موجود ہیں، تو کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو بھی اس کے ساتھ انکار کرے، اس کا انکار کرے، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو جائیں آپ کسی شک میں اس سے، انہ الحق من ربک، وہ آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لے کے آتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن، ویقول الاشہاد، اور گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہ بھی پیش کریں گے۔ گواہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسان کا اپنا جسم بھی ہو سکتا ہے، اور اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دیگر آیات میں موجود ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی خبردار لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پہ بار بار ظالموں کو یہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کسی بھی بندے کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آئے۔ کئی دفعہ ہم اپنی ایگو میں آ کے بعض اوقات نیکی کے بڑے بڑے کاموں کو جو ہے وہ رکوا دیتے ہیں، یا اس کے اندر ہرڈل بن جاتے ہیں، ہنڈرنس بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اس تمام چیزوں میں شامل ہیں جو کسی نہ کسی ایسپیکٹ پہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مشکلات پیش کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ بندہ جو کسی نہ کسی لیول پہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت پر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں عاجز کرنے والے زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست اور حمایتی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی، یعنی حق کو سننے کی اور حق کو دیکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں اور گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، یعنی وہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، وہ صفر ہو جائے گا بالکل۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، کوئی شک نہیں اس میں کہ فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری پیش کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پیروکار کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے کم تر لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو بادی الرأی ہیں، یعنی جن کی کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہوتی، جن کی ہلکی رائے سمجھی جاتی ہے، جو صاحب رائے نہیں ہیں۔ تو سردار کہتے ہیں، یعنی اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بڑے بصیرت والے، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اور آپ کے فالوورز کون ہیں؟ آپ کے فالوورز کون سے ہیں؟ وہی جو معاشرے کے اندر ذرا لوور کلاس کے ہیں، اور اسی طریقے سے جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے چنا۔ بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں آپ جھوٹے لوگوں میں سے، آپ جھوٹے ہیں۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میری قوم تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ایک واضح صحیح رستے پہ ہوں، وآتانی رحمة من عنده، اور میرے رب نے مجھے رحمت دی ہو اپنی طرف سے، میرے پر رحم فرمایا ہو اپنی طرف سے، فعمیت علیکم، اور وہ تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، یعنی تم سارا ملبہ میرے اوپر ڈال رہے ہو کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم جھوٹے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میں سچائی پر ہوں اور تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو؟ یعنی کتنے تم سمجھتے ہو تمہیں غلطی لگ ہی نہیں سکتی۔ انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں زبردستی منوائیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس سے بیزار ہو، ویا قومی، اے میرے قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، یعنی میرا دنیاوی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں ان ریٹرن، میرا ریوارڈ جو ہے، میرا اجر اور ثواب تو اللہ پر، اللہ کے پاس ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے۔
انہم اچھا یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کفار تھے، سردار لوگ تھے، یہ اپنی توہین سمجھتے تھے اس بات کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں تو وہاں پہ بیچارے یہ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، جو مسلمان جو ایمان لے کے آئے ہیں، وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے تو فالوورز یہ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے تو آپ ان کو ذرا تھوڑا سا دور کر دیں. مطلب وہ اپنے شان ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کے دین کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جو ایمان لے کے آئے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن مجھے پتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتم، اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اگر میں ان کو اپنے آپ سے دور کر دوں. یہ ایمان والے اگر میں ان کو دور کر دوں اپنے سے تو اللہ میری کون مدد کرے گا اللہ کے خلاف. افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ مجھے پکڑ لیں گے، میں تو نہیں اپنی مرضی سے کسی کو آگے پیچھے کر سکتا. ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اور نہیں میں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو. ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہیں کہتا ان لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں ہلکا سمجھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بلائی نہیں دے گا. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ دنیا کے اندر جو اسلام قبول کیا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت خیر ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت بہت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور اب آپ نے بہت جھگڑا کر لیا ہم سے. فاتنا بما تعدنا، بس ہو گئی، اب آپ ایسا کیجئے جس کا وعدہ آپ ہم سے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیے. عذاب دیکھیں، ہر قوم اتنی بدبخت ہے. ہر قوم نے کہا اپنی نبی سے اچھا ٹھیک ہے پھر اگر ہم نہیں مانتے عذاب لے کے آئیں، وعدہ جو ہے وہ پورا کر کے دکھائیں. ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو اللہ کا لانے والا ہے، اللہ کی مرضی، وہ جب مرضی لائے. وما انتم بمعجزین، لیکن جب آ گئے تو پھر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. ولا ينفعكم نصحی، اور نہ تمہیں نفع دے گی اس وقت میری نصیحت، اس وقت تمہیں پھر میری نصیحت اور میرا کہنا اور یہ سارا کچھ فائدہ نہیں دے گا. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں کہ میں نصیحت کروں تمہیں. ان کان اللہ یرید ان یوفیکم، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، میں جتنا مرضی چاہوں تمہیں نصیحت کر لوں اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہیں. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنا لیا. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میں نے قرآن اپنی طرف سے بنایا ہوتا اور اللہ پہ جھوٹ باندھ دیتا تو اس کا گناہ میرے اوپر، اللہ مجھے پکڑ لیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر میں اتنا بڑا جھوٹ باندھ دوں اور اللہ مجھے چھوڑ دیں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم گناہ کرتے ہو. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور بھیجی گئی وحی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قومک، آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، سوائے ان کے جو پہلے ایمان لے کے آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح بہت ہو گیا، اب جو ہے نا اب اور کسی نے ایمان نہیں لانا، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بس آپ نہ غمگین ہوں اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں، اب ان کے عمل کو چھوڑ دیں، اب آپ اس کے اوپر ان کی فکر چھوڑ دیں. واصنع الفلك بأعيننا، اور آپ کشتی بنائیے ہمارے سامنے، ہماری سپرویژن میں. ووحینا، اور ہمارے حکم سے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور کشتی بناتے ہوئے آپ ظالموں سے مخاطب نہ ہوں، ان سے بات نہ کریں، بات کرنے کی ضرورت نہیں. انہم مغرقون، کیونکہ یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ سب غرق ہونے والے ہیں. ویصنع الفلک، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اس کو دیکھ کے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اس بات پر کہ میں کشتی بنا رہا ہوں تو ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ابھی ہم پر ہنس رہے ہو نا. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے دائمی ہمیشگی کا عذاب. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم، ہمارا عذاب آ گیا. وفارت تنور، اور تنور یعنی تنور نے ابل پڑا. علماء کہتے ہیں کہ ایک گڑھا تھا، وہاں سے پانی سب سے پہلے نکلا، وہاں سے جوش مارا، ایک دم ایک فوارہ نکلا زمین سے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام آپ چڑھا لیجئے اس کشتی میں ہر جیدار سے ایک نر اور مادہ کا جوڑا، یعنی میل اور فیمیل، اس کا ایک جوڑا آپ اس کشتی میں سوار کر دیں جانوروں میں سے. وَأَهْلَكَ، اور علماء نے بیان کی یہاں پہ خشکی کے جانور سے مراد. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ،
سوائے اس کے جس پر، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پہ سوار کر لیجئے، مسلمانوں کو بھی سوال کر لیجئے اس میں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر پہلے فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جن کے اوپر ہلاکت کا فیصلہ کر دیا گیا، ان کے علاوہ ساروں کو آپ سوار کر لیجئے. ومن آمن، اور اہل ایمان کو بھی. وما آمن معه الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے مگر تھوڑے سے لوگ. وقال ارکبوا، انہوں نے کہا سوار ہو جو فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کے اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چلی اس میں، اس پانی میں ان کو لے کر، فی موج کالجبال، لہروں میں ایسے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی طرح کشتی چل رہی تھی لہروں میں، پانی میں. ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا. یا بنی ارکب معنا، اور وہ اس سے کنارے پر تھے، یعنی وہ اس سے دور تھے. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو جائیے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس بدبخت بیٹے نے کہا کہ میں جلد اس پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا، یعنی میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. الا من رحم، سوائے اس پر جس پہ وہ رحم کرے. وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک موج، ایک لہر حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، یعنی وہ غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین نگل لے ماءکی، اپنے پانی کو. جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا اور سارا پانی، سمندر، سب لوگ تباہ ہو گئے جو بھی ادھر قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو نگل لو. زمین نے سارا پانی جذب کر لیا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور ہم نے آسمان سے کہا کہ اب تھم جا، بس کر دے. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پورا کام تمام ہو گیا، فیصلہ کر دیا گیا، یعنی اس قوم کا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے وہاں پہ جا کے لگی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا دوری ہو، ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ہلاک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کو بچا لیجیے گا. تو اللہ نے کہا میں تمہارے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا. تو اب بیٹا ہلاک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ان ابنی من اہلی، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں، میری فیملی میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، تو سب سے بڑا حاکموں میں سے حاکم ہے. قَالَ يَا نُوحُ، اس نے کہا اے نوح علیہ السلام، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کی فیملی میں سے نہیں. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، وہ آپ کے اہل و عیال میں سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل بہت برے ہیں. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو آئندہ سے کبھی اس بارے میں سوال نہ کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام، میں نے تم سے تمہارے اہل و عیال کا وعدہ کیا تھا. وہ تمہارے اہل و عیال اصل میں وہ ہیں جو مسلمان ہوئے، جو تمہارے مسلمان ہی نہیں، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہیں. اور آئندہ سے کبھی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں واعظ کرتا ہوں، تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی فوراً اللہ سے معافی مانگی. قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح علیہ السلام، اہبط، تم اتر جاؤ، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکتیں ہوں تجھ پر، وعلی ممن معک، اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، جو مسلمان گروہ آپ کے ساتھ ہیں جن کو اللہ نے بچایا، ان پر سب پہ میری رحمت بھی ہو اور سلامتی بھی ہو. وامم، اور کچھ گروہ ایسے ہیں، سنمتعہم، جن کو ہم جلد فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب. یعنی ان ادر ورڈز، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن ان قریب ان میں سے، ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے گروہ ہوں گے، کیونکہ سب وہی بچے تھے، وہ سروائیورز تھے، تو ان میں سے ہی کوئی ایسی ہوں گے جن کو ہماری طرف سے دنیا میں کچھ فائدہ ملے گا، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی شروع کریں گے پھر اللہ کا دردناک عذاب بھی ان کو پکڑے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے. فاصبر، بس آپ صبر کر لیجئے، صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے. وإلى عاد أخاهم هودا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کی بات، اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کے علاوہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر، یعنی تم بت بنا کے ان کو اللہ کا شریک بنا کے تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کسی اجر کے بارے میں سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور میرا صلہ تو اس کے اوپر ہے، اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو گناہوں کی. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اس کے نتیجے میں تم پر آسمان سے تم پر زور کی بارش برسائے گا. ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہیں قوت میں مزید بڑھا دے گا. ولا تتولوا مجرمین، اور نہ تم ہو جاؤ روح گردانی کرنے والے مجرم، یعنی پھرنے والے مجرم، بات نہ ماننے والے مجرم. قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آئے، کوئی معجزہ نہیں لے کے آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کی باتوں سے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ دیں گے. وما نحن لک بمؤمنون، اور ہم ایمان نہیں لانے والے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، یعنی ان کی قوم نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے بری طرح کسی آسیب سے چھو لیا ہے. یعنی آپ کو جو یہ آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے کسی خدا نے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ، یعنی اس کی طرف سے آپ کو یہ سزا ملی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا، اللہ معاف کر، اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو. واشہدوا انی بریء، یہ تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. من دونہ فکیدونی، اس کے سوا تم سب میری تدبیر، میرے خلاف تدبیر کرو. جمیعاً، سب کے سب. ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو. یعنی تم اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، تم سب کے سب مل کے میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، یقیناً میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی چلنے والی مخلوق نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کی چوٹی پکڑنے والا اللہ ہے، اس کی چوٹی پکڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. یعنی میرے رب، اگر آپ نے میرے رب کو پہچاننا ہے یا اس کو پانا ہے تو وہ سیدھے رستے پہ، وہاں پہ چلو گے تو آپ کو رب مل جائے گا. فإن تولوا، پس اگر تم پھر جاؤ، نہ بات مانو، فقد ابلغتکم، پس میں نے تمہیں پہنچا دیا، ما ارسلت به الیکم، جو مجھے بھیجا گیا اس کے ساتھ تمہاری طرف. ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو خلافت عطا کرے گا، ان کو جانشین بنا دے گا تمہارا. ولا تضرونہ شیئا، اور تم پھر اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم لے آئے گا، اور جیسے اللہ نے کیا قوم عاد کے بعد اللہ قوم سمود لے کے آئے، ختم کر دیا. اللہ نے کہا عنقریب، ان کے نبی نے کہہ دیا تھا تمہیں اللہ ختم کر دے گا اگر تم نے بات نہیں مانی، اور اللہ ایک اور قوم کو لے کے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو بہت سخت عذاب سے بچا لیا. وتلک عاد، اور یہ ہے قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا رسلہ، اور انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی، فالو کیا ہر سرکش اور ضدی آدمی کا. یعنی جو سرکش اور ضدی لوگ تھے، سردار لوگ، ان کے پیچھے لگے رہے اور انہوں نے سچائی کی پیروی نہیں کی، تو انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا کی زندگی میں لعنت، ان کے پیچھے اللہ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، خبردار دوری ہو، پھٹکار ہو، لعنت ہو قوم ہود کے اوپر.
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے. وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور پھر اس نے تمہیں اسی میں بسایا ہے. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تم اس سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف تم رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میرا رب بہت نزدیک اور قبول کرنے والا ہے. قَالُوا يَا صَالِحُ، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا، آپ تو ہمارے درمیان بڑے امید کے مرکز تھے، یعنی ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ بڑے کوئی اسپیشل بندے ہو گئے، آپ کس طرح کی باتیں شروع کر دیں، اللہ معاف کرے. قبل هذا، اس سے پہلے آپ کی دعوت سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں اپنے آباء و اجداد کی. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس سے جو تم ہمیں بلاتے ہو، اس کی طرف ہمیں بہت شک ہے، یا ہم کبھی شبے میں اس کے اندر مبتلا ہے، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس میں بہت شبہ اور ڈاؤٹس ہیں. قال یا قومی، انہوں نے کہا میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے دی ہو اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، پس کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے خلاف اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی. یعنی اللہ نے مجھے صحیح دلیل دے کے بھیجا، مجھے معجزات دے کے بھیجا، مجھے حق دے کے بھیجا، اور اس کے بعد میں تمہاری باتیں مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں، تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکڑے گا، تمہیں بھی پکڑ لے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتے. یعنی تم جو مجھے مشورے دے رہے ہو، اگر میں نے تمہاری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا تمہارے ساتھ. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، یہ نشانی ہے آیتاً. فَذَرُوهَا، پس اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے کھاتی ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو کوئی برا ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دینا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، عن قریب تمہیں پکڑ لے گا جلدی عذاب. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فَقَالَ تَمَتَّعُوا، انہوں نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤ. فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، کچھ دن گزار لو، 3 دن اپنے گھروں میں. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو نہیں ہے جھوٹا ہونے والا. فلما جاء امرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دی. حضرت صالح نے کہا 3 ٹانگیں کاٹ دی اس کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن تمہارے پاس مہلت ہے، تم بس 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا، پس جب آگے ہمارا عذاب، نجینا صالح، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یوم عید، اور اس دن کی رسوائی کے ساتھ، اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کے رب بہت قوی اور غالب ہیں. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس کو چیخ نے پکڑ لیا، چنگاڑ نے یا دھماکے نے پکڑ لیا، ایک آواز. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو انہوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر. کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں پہ. الا ان ثمود کفروا ربہم، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا بعدا لثمود، خبردار، پھٹکار ہو، لعنت ہو، دوری ہو قوم سمود کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتاتے ہیں. اور آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، وہ بولے سلامتی ہو، ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تھوڑی دیر میں کیا کیا، ایک بچڑا جو ہے وہ پکا کے اس کو اچھی طریقے سے بھون کے مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے لے آئے، پیش کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لے کے آئے ہیں، گوشت لے کے آئے ہیں اور گائے کا گوشت ہے، تو وہ کھا نہیں رہے، تو آپ نے اس چیز کو برا لگا آپ کو کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لیے مہمان نوازی کی اور یہ کھا نہیں رہے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ساتھ ان کو تھوڑا سا خوف بھی لگا، پتہ نہیں یہ کھا نہیں رہے، کیا ان کے انٹینشنز ہو سکتا ہے، کیا کہ کسی اور غلط انٹینشن سے تو نہیں آئے یہ لوگ. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا، یہ فرشتے تھے اصل میں اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا اب نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے حضرت لوط علیہ السلام، اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی دور میں کئی نبی بھی آ سکتے اور آئے. حضرت لوط علیہ السلام کا ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر ایمان لے کے آئے تھے. یہ حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں، حضرت ابراہیم کے بتیجے ہیں، بعض مورخین بیان کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو قوم لوط کی طرف بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تھے. تو ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف جگہوں پہ اللہ مختلف ایک ہی وقت میں نبی آتے تھے، اور بعض اوقات وہ نبی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ ایک وقت میں 2 نبی بھی بھیجتے تھے، ایک نبی جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون، اور بھی نبی بھیجے، سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا آگے جا کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی طرف بھیجے، تو یہی جو فرشتے جو ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو آ کے خوشخبری دی اولاد کی، اور یہی فرشتے پھر آگے سے کدھر چلے گئے؟ یہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے جہاں پہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہ، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی چھپ کے، ظاہرہ پردے میں تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ اولاد دینے لگے ہیں تو ان کی ہنسی نکل آئی۔ کیوں ہنسی نکل آئی؟ کیونکہ وہ بوڑھی تھیں۔ انہوں نے کہا اس موقع پر کیسے؟ وہ شرماسی بھی گئیں، شرم بھی آئی ان کو اور ہنسی بھی آئی کہ بھئی اس موقع پر جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں اولاد کے قابل نہیں ہوں، تو میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، نہ صرف اسحاق کی خبری دی بلکہ ہم نے کہا آپ کو اللہ یعقوب بھی عطا کریں گے۔ اچھا، باقی کیا ہوا؟ اس کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، وہ بولی ہائے کاش، اَأَلِدُ، کیا میرا بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بوڑھی عورت ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا جو شوہر ہے وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہو گیا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا، ان فرشتوں نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو، تم حیران ہوتی ہو اللہ کے معاملے میں؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آئی ہے آپ کے پاس۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ بہت خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف دور ہوا، وجاءته البشرا، اور ان کو خوشخبری ان کے پاس آ گئی، ان کو خوشخبری بھی دے دی گئی اولاد کی، یجادلنا فی قوم لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں نبی کی رحمت کتنی ہوتی ہے، نبی جو ہے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے اور دوسروں کے لیے بہت رحم والا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا آگے حال اللہ ذکر کریں گے، اتنی گندی قوم تھی اور ایسی گندی حرکتوں پر وہ چل پڑی تھی کہ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ کس بات پہ جھگڑ رہے تھے؟ کہ آپ تھوڑا سا موقع اور دیں، ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم دیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ دوبارہ اپنے نیکی کی طرف آ جائیں، آپ نے ضرور عذاب دینا ہے۔ تو وہ ان سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم بہت لحلیم، بڑے تحمل والے، بردبار ہیں، اواہن، بہت نرم دل ہیں، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ظاہر نرم دل ہے ان کا، نرم دل تھا، کمپیشن تھا، محبت تھی، نرمی تھی، رحمت تھی۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اب اعراض کیجیے، آپ کو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب ان کے اوپر مہلت نہیں ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان کے اوپر ایسا عذاب آ گیا ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو آپ خاموش ہو گئے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بہم، جب یہ ہمارے فرشتے، ہمارے پیغمبر، رسولنا سے مراد ہے ہمارے پیغمبر، پیغام لے کے جانے والے، تو یہاں سے مراد فرشتے ہیں۔ لوطا سیئ بہم، تو لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل بہت تنگ ہو گیا، ان کو دل میں بہت برا لگا۔ وقال هذا يوم عصیب، انہوں نے کہا آج کا دن بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے قوم لوط جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کی طرف مائل تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ پیش ہوئے فرشتے، تو بڑے خوبصورت چہروں کے ساتھ پیش ہوئے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، یہ بیچارے یہاں پہ آئے ہیں میرے مہمان بن کے، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کو اس وقت نہیں پتہ تھا فرشتے ہیں۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کے پاس اس کی قوم بھاگتی ہوئی آئی، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی کہ لڑکے آئے ہیں جی خوبصورت۔ یہ کتنے اللہ معاف کرے بے شرمی اور بے حیائی تھی کہ اعلان جناب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئے سارے۔ ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور وہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، هؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، هن اطهر لكم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی نیک شخص اور سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے علماء نے بیان کیا کہ اصل میں نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ نے میری بیٹیاں، یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تم کیوں نہیں ان سے جا کے نکاح کرتے، اور جو تمہاری ضرورت ہے وہاں سے پورا کرتے؟ تم کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو یہاں پہ، اور کیوں ایسی تم نے حرکتوں میں، اس طرح کی حرکتوں میں موجود ہو؟ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا
کہ اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یعنی اس قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے تجھ سے، ہم کیوں آئے ہیں تجھے سب پتہ ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہائے کاش آج میرے پاس کوئی زور ہوتا، طاقت ہوتی، اور میرے پاس کوئی مضبوط پایا ہوتا تو میں اس کے ساتھ پناہ لیتا اور تمہیں آج میں کسی طریقے سے اپنے ان مہمانوں کو تم سے بچا لیتا۔ تو اب جب یہ ساری معاملہ، وہ بے بس ہو گئے بیچارے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طریقے سے وہ اس قوم کو دور کریں ان سے، تو وہ فرشتے جو تھے انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک، اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ ان کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں رات کے کسی رات کے کسی حصے کے اندر آپ گھر سے نکل جائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک جو ان کو پہنچے گا وہ پہنچ کر ہی رہنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ جو ہے اللہ نے جو عذاب کا وقت مقرر کیا وہ صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی ان ادر ورڈز راتوں رات آپ نکل جائیں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے جائیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو لے جائیں، اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جن پر عذاب پہنچنے والا ہے ان کو اب پہنچ کے رہے گا۔ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، جب ہمارا عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اٹھا کے اللہ نے زمین پہ مارا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اللہ نے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے، منضود تہ بتہ، یعنی اللہ نے پہلے اس بستی کو اٹھایا، آسمان پہ لے کے گئے، فرشتہ آئے، حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرشتے نے کیا کیا، اس کو پر پہ اٹھایا اپنی بستی کو، اور پوری بستی کو اٹھا کے پھر اوندہ منہ کر کے نیچے زمین پہ مارا، اور جب وہ مار دی گئی اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی، تو وہ پتھر جو ہیں ان کے اوپر وہ پورے ملیا میٹ ہو گئے، مسومۃ عند ربک، اللہ کہتے ہیں جو پتھر اللہ نے برسائے تھے وہ سارے نشان لگے ہوئے تھے، ایک ایک پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا تھا کہ اس نے جا کے کس کو ہٹ کرنا ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ تم ماپ تول میں کمی کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بہت اسودہ حالات میں ہو، یعنی اللہ نے تمہیں فائنینشلی اسٹرانگ بنایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تاجر قوم تھی، تو اللہ نے ان کو مال وغیرہ بہت کچھ دیا تھا، تو جب تمہارے پاس مال ہے تو پھر تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، یا تو غربت ہو، فاقہ ہو، تو تم اونچ نیچ کرو، یعنی ناپنے تولنے میں تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن جب اللہ نے تمہیں فراوانی دی ہے، مال و دولت دی ہے، اس کے بعد کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ عام طور پہ جو لوگ مال پہ یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کے لیے یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی جینوئن ریزن ہوتا ہے، نہیں، مالدار لوگ بھی کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سارے مل کے کرتے ہیں، تو اس کا تعلق بیسکلی اللہ کے خوف سے، اس کا تعلق غربت سے یا امیری سے نہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول کو پورا پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم لوگوں کی چیزیں کم کرو یا گھٹاؤ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں دے دیا اور جائز طریقے سے جو تمہارے پاس مال آتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ تم ناجائز مال اپنے اندر سمیٹو، اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تھوڑا بہت وہ کافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا، میرا کام ہے صرف تمہیں ڈرا دینا، باقی عمل تم نے خود کرنا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان اپنی معبودوں کی پرستش کو جس کو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں اپنے مالوں کے بارے میں، یعنی تمہاری نماز ہمیں حکم دیتی ہے، تمہارا دین کیا ہمیں یہ اس بات پہ حکم دیتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کرنا چاہیں، تمہارا دین ہمیں روکتا ہے اس چیز سے، بھئی ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا باوقار اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ دیکھیں سبحان اللہ کیسے انداز ہے ان کا۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، رأیتم،
کیا تمہارا خیال ہے ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح اپنے رب کی طرف میرے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے بہت ہی اچھا رزق دیا ہو اپنی طرف سے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی یہاں پہ اس آیت میں اس کا جواب نہیں دیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں؟ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا رزق، مجھے تو اللہ نے مال و دولت آلریڈی دیا ہوا ہے، میں تم سے کیوں مال و دولت کے بارے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس ماپ تول میں کمی کے بارے میں تمہیں کیوں رہنمائی کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ اس میں ہے، نہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس بات پہ اس کی رہنمائی کی ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف رہنمائی کروں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم، اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے میں خود تمہیں منع کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہ والا کام کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے جتنی میری استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا اتنا میں کوشش کر رہا ہوں۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم، اور اے میری قوم تمہیں میری ضد آمادہ نہ کرے کہ تمہیں وہ عذاب پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کرتے کرتے ایسے لمحے پہ پہنچ جاؤ، ایسے ٹائم، ایسی سچویشن پر پہنچ جاؤ کہ اللہ تم پر بھی وہ عذاب لے آئے جو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم پر لے کے آیا۔ او قوم ہود او قوم صالح، یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر۔ وما قوم لوط ببعید، اور قوم لوط کا واقعہ تم سے دور نہیں ہے، تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہے، کچھ دیر ہوئی ہے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، کیوں نہیں تم سمجھتے؟ واستغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تمہاری باتیں زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیں کیسی ہے اللہ معاف کرے انداز، اللہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں تم ہمارے درمیان ضعیف ہو، تم کمزور آدمی ہو۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، تیرے پوچھنے والے لوگ نہ ہوتے تیرے پیچھے، تو ہم تجھ پر ضرور پتھر کی بارش کرتے، تجھے رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کچھ بھی نہ غلبہ رکھتا، یعنی تو ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا میرا کنبہ قبیلہ، میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ تمہیں عزیز ہے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، میرے خاندان سے ڈر کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، حالانکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میرے خاندان سے ڈری جا رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اس کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا، اس کے احکامات کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم اپنی جگہ پہ اپنا کام کرو، میں اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہمیشہ نبی یہ کام کہتا ہے، یہ بات کہتا ہے اینڈ پہ آ کے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے، کئی سالوں تک دعوت کر کے، ہر دعوت دے کے، ہر اعتبار سے ان کی رہنمائی کرنے کے بعد، پھر اینڈ پہ آ کے نبی پھر کہتا ہے کہ اے میری قوم، اب بس یہ ہے کہ تم اپنا عمل کرو، میں کرتا ہوں، اب ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا۔ ہم عنقریب تم جان لوگے من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس کو رسوا کر دینے والا عذاب پکڑتا ہے اور کون ہے جھوٹا، عنقریب ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کس کا، کانسیکوینس کس کا ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور اچانک دھماکے نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے پڑے تھے، منہ کے بل گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسی تھی جیسے کبھی زندگی میں انہوں نے ایگزسٹ ہی نہیں کیا، اس دنیا میں کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا۔ الا بعدا لمدین، خبردار دوری ہے مدین کے لیے، اہل مدین کے لیے، دوری کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، لعنت ہو ان کے اوپر۔ کما بعدت سمود، جیسے کہ لعنت اب دوری ہوئی قوم سمود کی طرف، قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح اور روشن دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف سے، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کیا کیا، فرعون کے حکم کو مانا، چاہیے تھا موسیٰ کو مانتے لیکن سرداروں نے کس کو مانا، فرعون کو مانا۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو معاملہ تھا، حکم تھا، وہ درست نہیں تھا۔
یعنی اس کے پیچھے جو لگے وہ غلط لگے. کیوں؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہی فرعون جس کے پیچھے دنیا میں لگے تھے وہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، وہ ان کو وہیں پہ بھی وہاں پہ بھی لیڈ کرے گا. فاوردہم النار، تو وہ انہیں دوزخ میں لا اتارے گا. وبئس الورد المورود، اور کتنی بری جگہ ہے جہاں پہ وہ اس کو اتارے گا، یعنی کہاں پہ لے جائے گا ان کو، کس گھاٹ اتار دے گا ان کو. واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامہ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، وہ لعنت اور پھٹکار ان پر پڑتی رہے گی. بئس الرفد المرفود، کتنا برا انعام ہے اور جو کتنا برا ان کو ریوارڈ ہے جو اس دن دیا جائے گا. ذالک من انباء القرى نقصه علیک، یہ بستیوں کی خبریں جو ہم آپ کو دیتے ہیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تجھ پر. منہا قائم وحصید، کچھ ایسی بستیاں ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کی ہم نے جڑیں کاٹ دی ہیں، یعنی جن کو ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے. وما ظلمناہم، نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا خود. فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کوئی کام نہیں آئے ان کے خدا، ان کو معبود جنہوں نے اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے، اللہ سے وہ اللہ سے نہ بچا سکے ان کو. التی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکے. لما جاء امر ربک، جب ہمارا عذاب آیا. وما زادہم غیر تتبیب، اور انہیں ہلاکت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا، یعنی سوائے ہلاکت کے اور تباہی اور بربادی کے ان کو ان خداؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طریقے سے تیرا رب کی پکڑ ہے، تیرا رب اسی طریقے سے بستیوں کو پکڑتا ہے جب بھی وہ پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرتے ہوں، یعنی اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہو. ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جو جمع ہونے کا دن ہے لوگوں کے لیے. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن سارے پیش ہوں گے اللہ کے سامنے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک مقررہ مدت تک کے لیے. کیا مطلب ہے کہ ہم یہ جو مدت اور ملتوی کرتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب لیٹ سے آتا ہے، یہ مخصوص وقت کے لیے ملتوی ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن نہیں کوئی جان بات کر سکے گی سوائے اس کو جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی. فمنہم شقی و سعید، اس دن دو ہی گروہ ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش بخت ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کا تباہی اور بربادی ان کے نصیب میں ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے. فاما الذین شقوا، جو لوگ بدبخت ہوں گے جن کی قسمت بری ہو، یعنی ندر جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے. ففی النار، وہ جہنم میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر، اس میں ان کا چیخنا ہوگا، وہ شہیق اور دھاڑنا ہوگا، اس میں وہ روتے اور چیختے رہیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں. الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ جو خوش بخت ہوں گے، جو کامیاب لوگ ہوں گے. ففی الجنت، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کا رب چاہے. عطاء غیر مجزوج، یہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ شک کیجئے اس سے جو پوچھتے ہیں یہ لوگ. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یعنی ان کے بارے میں آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئیے، یہ تو کچھ بھی نہیں پوچھتے مگر یہ ان کو پوچھتے ہیں جن کے آباء و اجداد جو ان کے پوچھتے تھے اس سے پہلے، جو ان کے آباء و اجداد کر رہے ہیں بس اسی لیگیسی کو یہ فالو کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم انہیں پھر پورا دیں گے ان کا حصہ، ان کا انجام ہم ان کو پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب عطا کی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر پہلے سے بات آپ کے رب کی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور البتہ وہ اس میں، اور بے شک وہ اس میں اس شک میں مریب، دھوکے میں ڈالنے والے، یعنی ان ادر ورڈز وہ اس دھوکے والے شک کے اندر یعنی پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس سے پہلے اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر فیصلہ نہیں کرنا، اللہ نے یہ فیصلہ قیامت کے دن کرنا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جب وقت آئے گا تو اللہ سب کو پورا بدلہ دے گا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ بہت باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں.
فاستقم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور اسی طریقے سے وہ بھی قائم رہیے، استقامت اختیار کریں وہ جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو تم لوگ، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی آپ کی انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، کیوں؟ ورنہ پھر آپ کو آگ پکڑ لے گی، اس کو چھو لے گی آپ کو، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اس وقت، ثم لا تنصرون، اور پھر نہیں آپ مدد کیے جائیں گے، واقیم الصلاۃ طرفی النہار، اور دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، دن کے دونوں سائڈس، یعنی صبح کے ٹائم بھی اور اسی طریقے سے مغرب کے ٹائم بھی، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کو دور کرنے کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فوراً کوئی اس جیسی نیکی کر دے، جیسے ہی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر توبہ اور استغفار کر لے، جو تھوڑا بہت اگر رہ جاتی ہے تو وہ بھی انسان کی قبول ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ توبہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹے گناہوں کے لیے اچھے اعمال ہی کافی ہوتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے اجر کو محسنین کے، یعنی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں ان میں خیر والے لوگ کیوں نہ ہوئے، صاحب خیر، ایسے لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کی یا خیر عطا کی، ایسے لوگ پہلی بستیوں میں کیوں نہ گزرے؟ وہ کیا کرتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، وہ روکتے لوگوں کو زمین سے فساد، یعنی وہ زمین پہ فساد سے لوگوں کو روکتے، مگر تھوڑے سے ہوں ہم نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑے سے تھے جنہوں نے یہ کام کیا، بل میجورٹی ایسے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ نہیں کیا۔ حالانکہ عام طور پہ جن کو اللہ مال و دولت دیتا ہے ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ جو مال و دولت والے ہر بستی میں تھے، سردار لوگ یا ایلیٹ کلاس کے لوگ، کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو فساد کرنے سے زمین پہ روکا؟ ان کا انفلوئنس تھا، ان کے پاس مال اللہ نے دیا، ان کو اہمیت دی ان کی بات کو، تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہاں لیکن کچھ تھوڑے سے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، ہر قوم میں اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہوتے ہیں، انفلوئنشل ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں، ان کو پھر اللہ کی طرف سے جزا بھی ملتی ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہوں نے دی گئی تھی۔ تھوڑے سے لوگوں نے فساد سے روکا، لیکن باقیوں نے کیا کیا؟ وہ دنیاوی نعمتوں پر اور جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کو، جو اللہ نے معلوم عطا دیے تھے، لذتیں تھیں، ان کے پیچھے پڑے رہے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے گناہگار۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور نہیں تیرا رب ہلاک کرنے والا بستی کو بظلم، اس کے ظلم کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے لوگ ہوں نیکوکار یا اصلاح کرنے والے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دے وہ امت، تمام انسانوں کو ایک امت، بغیر کسی اختلاف کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی اختلاف جو ہے وہ نیسیسری ہے، اس دنیا کے اندر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ جب اختلاف ختم ہوگا قیامت آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی نیک بندہ نہیں بچے گا، سارے برے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لیں گے۔ تو جب دنیا کے اندر برائی غالب آ جائے گی اور حق بالکل ختم ہو جائے گا اور نیک بندے دنیا سے بالکل ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو اس وقت پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے حق اور باطل کے لیے۔ صرف حق کے لیے نہیں بنائی، اس کے لیے جنت کافی تھی، اور صرف باطل کے لیے نہیں بنائی، اس کے لیے جہنم کافی تھی۔ اللہ نے دنیا میں پہلے بھیجا اور اس کے اندر حق اور باطل کا مارکا ہوگا، اس میں پھر خیر اور غالب کبھی اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ حق کو فتح دیتے ہیں اور بعض اوقات باطل کو فتح دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک نیچرل آرڈر قائم رکھ سکیں۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر رحم کیا آپ کے رب نے، ولذالک خلقہم، اور اسی کے لیے پیدا کیا انہیں، وتمت کلمۃ ربک، اور تیرے رب کا بات پوری ہوئی، اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی یا ہو کے رہے گی، لأملأن جہنم من الجنۃ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم سے، من الجنۃ والناس، میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ یعنی اللہ نے آخر جہنم بنائی ہے اور آخر اللہ نے جنت بنائی ہے، تو اب جنت اور جہنم میں کچھ نہ کچھ تو لوگ جائیں گے، تو اللہ جہنم کو بھی بھریں گے، جنت کو بھی بھریں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور جو بھی بات ہم نے بیان کرتے ہیں آپ پر ان رسولوں کی خبروں میں سے، وہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، تسلی دیں۔
یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سورۃ الحود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے اندر اللہ نے جتنی بھی واقعات بیان کی، اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں یہ واقعات قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بیان کی گئے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں، آپ کا دل ثابت قدم رہے کہ یہ انبیاء نے یہ مشکلات فیس کی ہیں، ہم بھی فیس کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں حق ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور اس میں نصیحت آئی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے مومن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کا کوئی واقعہ یا قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے خصائص کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی دل کی تسکین، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر اللہ حق بیان کرتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر نصیحت و وعظ ہوتا ہے، اور وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے، ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ وقل للذین، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کرتے رہیں گے، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے، اللہ ہی آسمان و زمین کے غیب کو جانتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے، سب کے سب کا۔ فَاعْبُدْهُ، پس تم اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کے رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ سورہ ہود کا اختتام ہوا، اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو ہے یہ خاص طور پہ جیسے مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہو گئی تھی، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اسی طریقے سے شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ ہوا، اور آپ جو ہے آپ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے گزارا اور بہت تکلیف سے گزارا آپ نے۔ تو یہ وہ وقت تھا جس کے اندر بہت سی اکٹھی مشکلات ایک دم آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئیں، اور کافروں کا بھی جو ظلم اور بربریت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو اس موقع پر پھر طائف کا بھی واقعہ ہوا، تو یہ سارے واقعات جب اکٹھے ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف کو نازل کیا۔ یہ سورہ یوسف جو ہے خاص طور پہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے جو اسلوب اپنایا ہے، جو سٹائل ہے، وہ پورے قرآن مجید میں کسی اور صورت کا نہیں ہے۔ اس میں شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو صرف ایک نبی کا واقعہ نظر آتا ہے، ملتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی کے طور پہ بیان کیا، اور اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جگہ ذکر کیا اللہ نے، آپ نے خود سنا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، سیگمنٹس ہیں مختلف جگہوں پہ نا، لیکن اس طریقے سے اللہ نے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں کیا، اور کسی اور جگہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح ذکر نہیں ہوا، اور کسی نبی کا اللہ نے اس طرح واقعہ نہیں بیان کیا۔ یہ صورت خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ آج بھی کوئی بندہ مشکل سے گزر رہا ہو، حالات سے گزر رہا ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے دل کو مضبوط کروں، تو یہ بہترین وہ واقعہ ہے جو اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ اس کے دل کو اللہ اطمینان اور سکون دیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے اللہ نے بیان کیے واقعات اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اس کا ایک آبجیکٹو ہے لوگوں کے دل کو مضبوط کرنا، اور اگر انسان اس سے نصیحت حاصل کرے تو واقعی انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سب یعنی لوگ سمجھ لیں، اہل مکہ اور اہل عرب۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ایک بہت اچھا واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف اس قرآن کو، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، ہم نے ایک آپ کو ایسا واقعہ سنانے لگے ہیں جس سے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا۔ اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا، لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، کہ وہ میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا آپ اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائی کا، فیکیدوا لک کیدا، تو کیا ہوگا، وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طریقے سے چن لے گا تیرا رب تجھے، ویعلمک، اور سکھائے گا تجھے، من تأویل الاحادیث، انجام نکالنے والی باتیں۔ تأویل الاحادیث کا مطلب ہوتا ہے معاملات کا فہم سمجھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر مکمل کرے گا اپنی نعمت کو، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمت کو مکمل کیا تمہارے دو باپ ابراہیم پر اور اسحاق پر۔
کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں اور یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کے رب بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے میں، کہانی میں، و اخوتہ اور ان کے بھائی کے معاملے میں، آیات بہت سی نشانیاں ہیں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوچنے والے ہیں، جو سیکرز ہیں، سیکرز آف ٹروتھ، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا لیوسف و اخوہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، وہ زیادہ پسندیدہ ہے ہمارے ابا جی کے نظر میں ہم سے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب تو بہت کھلی گمراہی میں ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین، یہ دو بھائی تھے، یہ ایک الگ ماں سے تھے اور یہ باقی جو بھائی تھے وہ الگ ماں سے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بھی احادیث میں موجود ہے، ویسے قرآن مجید میں بھی انف ہے اس میں ڈیٹیل میں، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اس بات کی ان کو یہ حسد ہوا کہ ہمارے جو ابا جان ہیں، والد صاحب ہیں، وہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کے بھائی سے، ہم سے نہیں کرتے، حالانکہ ہم زیادہ مضبوط جماعت ہیں، ہمیں اللہ نے قوت دے گی، ہم ایک بڑی جماعت ہیں. یعنی اصل فائدے تو ابا جی کو ہم سے ملتے ہیں، گھر ہم چلاتے ہیں، بڑے بھائی جو ہیں، اور یہ دو بچے، سارا پیار ان بچوں کو مل جاتا ہے. تو ایک حسد کی ان کے اندر جو ہے. تو صحیح بات یہ، ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کم انصاف نہیں کرتے تھے، وہ انصاف کرتے تھے، محبت ان سے بھی تھی، ان سے بھی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص محبت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ، کیونکہ ظاہر ہے انسان کا دل جو ہے نا، یاد رکھیے گا کہ دلی جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، معاملات کے اندر برابری ہوتی ہے. یعنی اگر میں نے کسی کو اولاد کے اندر مساوات یا برابری فرض ہے. دنیا کے اندر اگر ایک بندے نے کسی کو کوئی چیز دی اپنے ایک بیٹے کو، تو اس پہ لازم اور فرض ہے کہ وہ دوسرے بیٹے کو بھی اتنی دے، بے شک وہ بیٹا زیادہ پسندیدہ بھی ہو یا زیادہ محبت کرنے والا، زیادہ فرما بردار بھی ہو، اس میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے، وہاں پہ برابری ہے. دنیا کے اندر اولاد کے اندر چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، کوئی بھی چیز دینی ہو تو اس کے اندر آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے. لیکن جو دلی معاملات ہوتے ہیں، ظاہر اس میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. کچھ بیٹا آپ کو زیادہ پیار، جو کچھ بچے زیادہ پسند، جو بچے زیادہ بات ماننے والے ہوتے ہیں، جو آپ سے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ظاہر ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور جو بچے نافرمان ہوتے ہیں، بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کو محبت ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ لیول ایک نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اس خواب سے ان کو پتہ چل گیا، جیسے کہ حضرت یعقوب نے کہا، تو ظاہر ہے ایک نیچرل انکلینیشن تھی محبت کی. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے. معاملات کے اندر برابری حضرت یعقوب کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب نبی تھے اللہ کے، وہ بے انصافی تو نہیں کر سکتے. اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی دور زمین میں پھینک آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یعنی تمہارا باپ پھر تم پر فوکس کرے گا، اولاد چلی جائے گی تو پھر مجبوراً ان کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ کام کرنے کے بعد پھر بعد میں نیک ہو جانا. تو شیطان انسان کو یہی دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، قتل کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، بعد میں نیک ہو جانا، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بعد میں نیک ہو جانا، کوئی بات نہیں، کام کر لو. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہ کرو. اچھا، یہ جو بھائی تھا نا، یہ سب سے بڑا بھائی تھا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا بھائی تھا اور اس کو محبت تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ ان کا بڑا خیر خواہ بھی تھا. لیکن وہ چونکہ باقی بھائی سارے جمع ہو گئے تھے اور مل گئے تھے، اور وہ 10 کے 10 بھائی، تو ظاہر ہے جب جماعت جو ہے نا، اجتماعیت کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے، ایک بندہ ایک حد سے زیادہ اپنے مخالف نہیں کر سکتا، تو مجبوراً وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ان کو مجبوراً ماننا پڑا اس بات کا. تو لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو قتل ہے وہ نہ کرو، تم ایسا کرو، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر پھینک دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی مسافر، کوئی قافلہ اٹھا کے اس کو لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے واقعی یہ کام کرنا ہے تو. قالوا یا ابانا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا تھا ان کے ان اعمال کا. ان کو شروع سے ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر نظر آتا تھا کہ ایک غصہ اور ایک جلن اور ایک بغض موجود ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ہمارے ساتھ آپ ان کو بھیج دیجیے گا. يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ،
وہ کھیلے گا کودے گا اور اس طرح ہم اس کو کچھ کھلائیں گے بھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی بہت حفاظت کرنے والے ہیں. ہم 10 بھائی ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہم سارے اس کی حفاظت کریں گے, اس کو کچھ نہیں ہونے والا. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنِّي أَن تَذْهَبُوا بِهِ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے, مجھے غمگین کرتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے بے خبر ہو گئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت یعقوب نے کہا نا, یہ بھی ان کو اندازہ ہو گیا کوئی چال چل رہے ہیں. تو انہوں نے نا ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو خود ہی بتا دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید بھیڑیا نہ کھا جائے, تاکہ ایک قسم کا نا اگر کل کو یہ واقعی بہانہ بناتے ہیں تو بھیڑیے, اور ہو سکتا ہے وہ اسی بھیڑیا والی مثال کو ہی لے لیں یا اسی اسٹریٹجی کو اپنا لیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کچھ نہ کچھ انہوں نے معاملہ کیا. تو مفسرین کہتے ہیں انہوں نے جان کے بات کی تھی کہ بھیڑیا کھا لے گا, حالانکہ ضروری نہیں کہ جنگلات میں ضرور بھیڑیاں ہی ہوں. قالوا لئن أكله الذئب انہوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اس کو کھا لے گا, ونحن عصبة تو ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں, انا اذا لخاسرون تو پھر ہم بہت گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بڑی جماعت ہے اور اگر ہم اپنے بھائی کو بھی نہیں بچا سکیں گے. فلما ذهبوا به واجمعوا پس جب وہ لے گئے اس کو اور اس کے وہ جمع ہو گئے, انہوں نے اتفاق کر لیا ان يجعلوه في غيابة الجب, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیں گے. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اے وحی ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ان قریب تم ان کو اس بارے میں بتاؤ گے جو یہ کام کرنے والے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہوں گے. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جب مشکلات آتی ہے تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ان پہ ظاہری مشکلات تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ ان کے دل کو مضبوط کرتا ضرور ہے ساتھ. جیسے کہ ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں یوسف, پریشان نہیں ہونا, ایک وقت آئے گا تم یہ جو زیادتی تم سے کرنے لگے ہیں اس کی تم ان کو خبر دو گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون وہ آئے رات کے وقت روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس. قالوا یا ابانا انہوں نے کہا ابا جان, انا ذهبنا نستبق ہم نے دوڑ لگائی, وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے اپنے مال کے پاس اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا. ہم دوڑ لگانے لگے, ہم نے کہا تم ادھر اس کے پاس رہو. فاکلہ الذئب تو اس نے بھیڑیا اس کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے. ولو كنا صادقین اگر ہم سچے بھی ہوں. ساتھ یہ بھی کہہ دیا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکا پتہ چل گیا کیونکہ آپ نے خود ان کو بتایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بھیڑیا کھا جائے. تو انہوں نے وہی مثال دے دی. یعنی وہ شیطان بھی نا ایسی مت مارتا ہے, جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے معاف ہو جاتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا برائی کے اندر نا اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. جب برائی میں مدد نہیں ہوتی تو انسان کا دماغ پھر نا صحیح طرح چلتا ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی اس کو رشد و ہدایت نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں. اس لیے آپ دیکھیں اکثر جرائم جو ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. اکثر جرائم کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے اس وقت جرم کرتے ہوئے, اور یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی ہے تاکہ جرم جو ہے وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا جائے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور وہ لے کے آئے ایک جھوٹے خون کے ساتھ اس کی قمیص کے ساتھ آئے, اس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا انہوں نے کہا کہ تم نے بنا لی ہے اپنے دل کے لیے کوئی بات, اپنے دل کو سکون کرنے کے لیے تم یہی لے آئے ہو میرے پاس. فصبر جمیل بس صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان اور اللہ سے میں مدد چاہتا ہوں علی ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے اپنی یہ بات اپنے لیے بنا لی ہے تو میں اللہ کا بس صبر کروں گا, میرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں. وجاءت سیارۃ پھر ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم فادلی دلوا تو اس نے پانی بھرنے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر. قالوا یا بشرا ھذا غلام جب انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑا اور اس کے اندر بیٹھ گئے. اس ڈول کے اندر وہ کھینچا تو اس کے اندر یوسف علیہ ایک بچہ تھا. انہوں نے کہا ہائے خوشی کی بات, یہ تو ایک لڑکا ہے. واسروہ بضاعہ اور اسے پورے مال تجارت میں چھپا لیا. اس لڑکے کو فوراً چھپا لیا. چھپا اس لیے لیا کہ کہیں اس کا یہ بچہ ہے کسی کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہوا آ جائے اور وہ کہے جی میرا بچہ کدھر ہے, تو ہم اس کو چھپا لیں. واللہ علیم بما یعملون اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو وہ عمل کرتے تھے. وشروہ بثمن بخس اور انہوں نے اس کو بیچ دیا کھوٹے مال, کھوٹے دام. دراہم معدودہ کچھ گنتی کے درہموں میں, کچھ تھوڑی سی پیسوں کی عوض میں انہوں نے اس کو بیچ دیا. وکانوا فیہ من الزاہدین اور وہ اس میں بہت ہی بے رغبت تھے. یعنی وہ بیچنے میں ان کو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا فری کا مال ہے. جیسے انسان کو کوئی چیز گری بھی ملے نا تو انسان کو مجبور ہو اس کو بیچنا ہے تو انسان کہتا ہے یار جتنے ملے تو قبول ہے, وہ اس میں زیادہ نیگوشیشن نہیں کرتا. وقال الذی اشتراہ اور بولا وہ شخص جس نے اس کو, اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر سے, لامراتی اپنی بیوی کو. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے جو مصر پہنچ گئے اور وہاں پہ عزیز مصر نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, اس کی عزت کرنا, اس کو اچھا رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا
یہ عنقریب ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فائدہ کس طرح دے گا؟ بڑا ہوگا، اچھا خوبصورت نوجوان بنے گا، ہم اس کو بیچ دیں گے، ہمیں اچھی قیمت مل جائے گی، پروفٹ میں جائے گا، کیونکہ ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے، تو اس کو اچھا اس کا ذرا کیئر کرنا۔ اور اگر فار ایگزامپل نہ بھی بیچنا ہوا تو ہم اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو خوبصورت لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں احادیث، باتوں کے انجام نکالنا، معاملات کی فہمی ہم نے ان کو سمجھائی۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اپنے کام پر، خوب اپنے کام پر غالب ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودته التی هو فی بیتها، اور اسے پھسلایا اس عورت نے جو اس کے گھر میں تھی، عن نفسہ، اپنے نفس کو روکنے سے، یعنی وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وغلقت جب وہ جوان ہو گئے، وغلقت الابواب، اور انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ آجو جلدی۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرے رب نے مجھے بہت اچھا رہنا سہنا دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو دیکھیں یہ سمجھنے والی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہوئے تھے، اور وہ خاتون نے بچپن سے اس لڑکے کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے تو اس کے بعد اس بیوی کے دل میں یہ خیالات آنا شروع ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیالات جو ہیں، یہ جو ڈیزائرز ہیں، یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ جی یہ تو بچپن سے تھا، یہ بچوں کی طرح میرے، ہمارے ہاں نا کلچرلی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ چچی ہوتی ہے یا ممانی ہوتی ہے جن کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا، تو وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے لڑکے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب ہم ان سے پردہ کریں، یہ تو میرے بچپن میری گود میں پلا بڑا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ممانی اور چچی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم عام طور پہ اس طرح کا فلسفہ لگاتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا یعنی وہ لاجک اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بڑا ہوا، حالانکہ ان کے ساتھ اس نے خود پالا، اپنے ہاتھوں سے پالا حضرت یوسف کو، بڑے ہوئے جوان ہو گئے، اسی جو سو کالڈ اپنا بچہ بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی فیلنگز آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ یہ نیچرل چیزیں یہ اللہ کے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی بعض اوقات۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسری بات یہاں پہ کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا، مجھے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، حالانکہ میں کہاں پہ تھا۔ اور بعض اوقات یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا اس سے مراد رب سے مراد، کیونکہ رب سے مراد مالک بھی ہوتا ہے، کہ میرے مالک نے جس نے مجھے خریدا تھا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اس کی بیوی کے ساتھ۔ تو ظالم جو ہوتے ہیں، جو نا انصافی کرنے والے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ برائی کا کر لیتے اگر اس نے نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی دلیل، یعنی نبی بھی ہل جاتے، نبی بھی یہ کام کر لیتے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ تو یہ اتنی بڑی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا اس سے۔ نبی نے بھی یہ کہا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھیر دیا اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کے کام کو، انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارا بڑا ہی برگزیدہ بندہ تھا۔ واستبق الباب، اب ہوا یہ کہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، جب اس عورت نے اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی زبردستی، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، حضرت یوسف آگے تھے وہ پیچھے سے۔ وقدت قمیصه من دبر، اس عورت نے اس کی پیچھے سے قمیص پھاڑ دی، اسے کھینچا پیچھے سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا، حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے کیا دیکھا کہ دروازہ جب اچانک حضرت یوسف نے کھولا بھاگتے ہوئے تو دیکھا سامنے اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، فوراً اس عورت نے کیا کیا، پینترا بدلا، اور اس نے کہا اس بندے کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے زبردستی، الا ان یسجن، یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یہ بہت دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، لڑائی ہو گئی تو وہاں پہ ایک گواہ تھا، ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کر لیتے ہیں، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض تو پھر ایسا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ آبویسلی اگر بندہ برائی کا کام کرتا ہے تو مرد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو عورت بچانے کے لیے کپڑے پھٹ سکتے ہیں سامنے سے، لیکن اگر مرد پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ کہ مرد کا منہ دوسری طرف تھا تو اس کا مطلب ہے عورت پیچھے سے کھینچ رہی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سمجھدار آدمی نے اس کو یہ تجویز دی، کیونکہ پتہ چلا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھو کپڑوں سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب انہوں نے قمیص کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو کہ دیکھو یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یہ تم نے چال چلی ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا قید، تمہاری چال بہت بڑی ہے. یعنی عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے جب وہ چلنا چاہیں. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے درگزر کر، اس کو اگنور کر دے. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والی اور گناہ گار ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اب ہوا یہ، علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اب حالانکہ اس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے کچھ کہا ہی نہیں. کہتے ہیں اصل میں اس وقت جو مصر کے جو اونچا طبقہ تھا نا، خاص طور پہ جو اشرافیہ تھی، ان کے اندر فحاشی بہت عام تھی، اور اس طرح کی زیادتیاں اور اس طرح کے معاملات ہر دوسرے دن ہوتے تھے. اور وہ جو عزیز تھے، جو ادھر کے امراء تھے، ان کے ہاں یہ بڑی کامن سی بات تھی، ان کی بیویاں اس طرح کے کام کرتے رہتی تھیں، ان کو پتہ ہوتا تھا. تو اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام ہوا ہے تو اس نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ تم نے غلطی کی ہے اور تم ٹھیک ہو، اس سے اگنور کر دو، اور اسے کہا کہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، اور کچھ نہیں کیا. اس لیے دیکھیں آگے وہ اس نے دوبارہ ٹرائیاں کی، وہ آگے چل. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اب یہ دیکھیں اس جو شہر کی جو عورتیں تھیں ان کا بھی معاملہ یہی تھا، یہ بڑی کامن بات تھی. شہر کی عورتوں نے کیا کہا عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں؟ تراود فتاها عن نفسه، پھسلایا ہے اس نے اپنے غلام کو اس کے نفس سے. قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے. انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو اپنے غلام کے پیچھے پاگل ہوتے پھر رہی ہے، یہ تو پاگل ہوگی اپنے غلام کے پیچھے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں یہ تو بڑی کھلی گمراہی میں. فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کے فریب کی باتیں سنیں تو ان کو بلایا. کہتے اچھا تم یہ سمجھتی ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، مجھے تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی ہلکی عورت ہوں؟ ایسا کرو میں تمہیں دکھاتی ہوں کس لڑکے کے پیچھے میں پاگل ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بلایا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے ایک محفل سجائی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو، حضرت یوسف کو کہا ان کے سامنے سے گزرو. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو اس پر اس کا روب چھا گیا. وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگیں اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا معزز یہ فرشتہ ہے. اصل میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی تو اپنی جگہ بھی تھی، جو یہاں بھی انہوں نے بات کی نا وہ یہ تھی حضرت یوسف کی حیا. اصل میں معاشرہ بہت گندا ہو چکا تھا، اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے معاملات بہت عجیب تھے. یہ ساری اشرافیہ یعنی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں وہ اکٹھی ہوئی تھیں، ان کی محفل تھی. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کا جو حیا اور شرم، جس انداز سے، جس رسپیکٹ کے ساتھ وہ وہاں سے گزرے، اور ان کے آنکھوں اور چہرے پہ جو حیا تھی، وہ اتنی ان سے متاثر ہوئیں، خوبصورتی بھی تھی اور ساتھ اتنی حیا تھی کہ وہ بے قرار ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی بڑا ہی باعزت اور بڑا ہی مکرم فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو اتنا خوبصورت اور اتنا اپنا جو ہے وہ معزز ہو. اچھا، جو ہاتھ کاٹنے والی بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ، اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ یعنی اس کے اندر اوور ویلم ہو کے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں وہ اس نے ہاتھ اس لیے نہیں کاٹے تھے کہ وہ بے قرار ہو گئی تھیں. ہاتھ کٹنے ہوتے تو ایک آدھے کا ہاتھ کٹ جاتا اور پھر ساروں کے ہاتھ کٹنا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی چال تھی. اصل میں بعض اوقات مختلف طریقے سے نا کسی کی اٹینشن سیک کرنے کے لیے تو آپ کو مختلف انداز اپنانے پڑتے ہیں، اور خواتین خاص طور پہ یہ اپناتی ہیں اس طریقے. اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمپتھی گین کرنا، جس طریقے سے رو کے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مار کے. اور مرد بھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں، تکلیف اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ جی میں بیمار ہوں اور میں فلاں ہو گیا ہوں میرے ساتھ، یہ تاکہ نا اگلے کی سمپتھی ہو اور اگلا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیل، اس کا دل نرم ہو، اس طرح کے معاملے. تو اصل میں انہوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ اصل میں ان کی اٹینشن لینے کے لیے، بعض میں کہتے ہیں اٹینشن لینے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ تھریٹ کرنے کے لیے. تھریٹ اس طرح کہ اگر تم نے مثال کے طور پہ ہمیں اہمیت نہیں دی تو ہم اپنے آپ کو مار دیں گے تمہارے پیچھے. بعض اوقات اس طرح بھی جو عاشق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تھریٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے، میں جان دے دوں گا یا جان دے دوں گی اگر تم نے مجھے نہیں سنا. دونوں کرتے ہیں، مرد اور عورتوں کے دونوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ تھا. بہرحال قالت فذلکن الذی لمتننی فی، وہ بولی کہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی جو تھی نا، ریزن تھی جس کے پیچھے وہ بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے آپ کو بچانا بھی تھا.
ظاہر ہے جو بندہ اپنے آپ کو، جو چیز انسان کو نہیں نہ ملتی، انسان اس کے لیے انسان کی چاہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو حضرت یوسف بالکل اپنے آپ کو بچانے والے تھے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا بہت ہی صاغر، بہت بے عزت لوگوں میں سے. تو اس نے تھریٹ بھی کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بس کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے کر کے دیکھا اور میں کرتی رہوں گی یہ، اور اگر اس نے یہ نہ کیا جو میں اسے کرنا چاہ رہی ہوں تو دیکھنا پھر اس کو میں یا تو سزا دوں گی، اس کو قید کروا دوں گی، یا پھر میں اسے کیا کروں گی، اس کو میں بہت بے عزت رسوا کر دوں گی معاشرے کے اندر. قال ربی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری، اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام، وہ عورتیں بھی مل گئیں ساتھ، کیونکہ آگے نا اس سپارے کے اینڈ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ عورتوں نے بھی یہ چال چلنا شروع کر دی. عورتوں نے بھی مختلف طریقے سے حضرت یوسف کو پھسلانے کی کوششیں شروع کر دیں. وہ ساری اصل میں امیر زادیاں تھیں اور امیروں کی بیویاں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے انفلوئنس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب عورتیں جو ہیں وہ اس طرح ان کا پیچھا کر رہی ہیں تو کہا قال رب السجن، اے میرے رب، السجن احب الیہ، یہ جو قید ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے عورتیں بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اگر آپ نے مجھے ان کی چال سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ اگر آپ نے نہ بچایا تو ایک وقت آئے گا میں اس کا شکار ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک ایسا نوجوان ہوگا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، کہ ایسا مرد جس کو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی خاندان کی اور بڑی عورت برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا. اصل میں عورت خاص طور پہ، پہلی بات ہے عورت مرد کو جب انوائٹ کرے برائی کا تو مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا. عام طور پہ مردوں میں اللہ نے حیا کم رکھی ہوتی ہے بنسبت عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے، عورتیں اپنے آپ کو بچانے والی زیادہ ہوتی ہیں، یہ اللہ نے ایک نیچرل ان کے اندر رکھی ہوتی ہے، عفت ہوتی ہے ان میں زیادہ. اچھا، پھر عورت اگر مرد کو اپروچ کرے تو مرد کے لیے ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، نمبر 1. دوسری بات ہے ایسی عورت ہو جو بڑی مالدار ہو، اور پھر نہ صرف مالدار ہو، پھر خوبصورت بھی بڑی ہو، بڑے اچھے خاندان کی ہو، تو اس کا سوشل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی عورت کو جو بندہ ریجیکٹ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس صورت کا پورا انالیسس کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک آزمائش نہیں تھی، 10 قسم کی آزمائشیں تھیں اس آیات میں اگر آپ پڑھیں. سوشل پریشر بھی تھا، اس کی خوبصورتی بھی تھی، اس خاتون کا ان کے اوپر احسان بھی تھا، پوری جو جوانی کا احسان میں بندہ بیچارہ مجبور ہو جاتا کئی دفعہ کام کرنے پہ. اسی طریقے سے خود نوجوان بھی تھے، جوانی کی عمر تھی، غیر شادی شدہ تھے، جوانی بھٹک بھی یعنی وہ بھی تھی. تو انہوں نے کوئی 10-15 چیزیں گنوائی ہیں کہ جس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حوصلہ دیا. تو یہ نبی کا کام ہے، ایک عام مرد ہوتا تو اللہ معاف کرے. پھر اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس سے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سو جاؤں گا، میں بھی کر پاؤں گا، اس سے گر جاؤں گا اس میں. فاستجاب له ربه، پس قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا کو. فصرف عنه كيدهن، اور اس سے اس کا فریب دور کر دیا، ان عورتوں کا فریب اور چال کو دور کر دیا. انه هو السميع العليم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہوں نے سوچا اسے ضرور قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے. پھر آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ اس نے عورتیں اس کو ان کے فریمنگ کی، پلاٹنگ کی ان کے خلاف، یہاں تک کہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. ودخل معه السجن فتيان، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان. قال احدهما، انہوں نے کہا انی ارانی، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں جس کے اندر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہم دونوں یہ خواب دیکھے ہیں تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں، ہم پاتے ہیں آپ کو کہ آپ بڑے نیک لوگوں میں سے، احسان کرنے والے اچھے آدمی ہیں آپ. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیر جو ہے میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہ لے کے آئی. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت میں انکار کرتے تھے. تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اپرچونٹی دیکھی دعوت کی، کیونکہ نبی تھے اللہ کے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی مجبوری، اب یہ قیدی جو ہیں وہ مجبور ہو کے ان کے پاس آئے، جی آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ فیور کر دیں.
تو ایسے موقع کے اوپر ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ اللہ کا دین پریزنٹ کر سکیں، کیونکہ ایک بندہ جب فیور لینے آتا ہے تو نا بندہ بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اس بارے میں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی. انہوں نے کہا میں پہلے میری بات سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. واتبعت ملت آبائی، انہوں نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کے دین کے فالوور ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمیں یہ درست نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا مختلف معبود خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے اور بڑا زبردست ہے وہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، نہیں تم پوجتے کسی چیز کو سوائے یہ کہ وہ کچھ نام ہیں جنہوں تم نے خود بنایا ہے، وہ نام تم نے خود گھڑ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے نہیں اس کے لیے کوئی دلیل نازل کی. ان الحکم الا للہ، اصل حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ نے یہ حکم دیا اور فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ تم عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا رستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحبی السجن، اب وہ دین کی دعوت دینے کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، پہلا جو بندہ ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو کیا پلائے گا، شراب، یعنی اس کو پلائے گا، جوس پلائے گا. واما الاخر، جو دوسرا ہے، فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا اس بات کا جو تم جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس بندے کے بارے میں گمان تھا یا یقین تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ بچ جائے گا، اس کو انہوں نے کہا کہ جب تم چلے جاؤ اپنے بادشاہ، اپنے مالک کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس، یہ بادشاہ کا اصل میں شراب بنانے والا تھا، جب تم اس کے پاس جاؤ تو تم میرا ذکر کرنا اس کے پاس. فانساہ الشیطان، کس لیے ذکر کرنا، بتانا میرے بارے میں کہ میں پھنسا ہوا ہوں جیل میں اور میرا معاملہ سنا جائے، مجھے ناحق قید کیا گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بندہ کیا ہوا، وہ بندہ اس نے مان گیا، وہ چلا گیا. فانساہ الشیطان، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو بلا دیا ذکر ربہ، اپنے رب کے پاس اس کا ذکر کرنا. فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ پھر کئی سال تک قید میں پڑا رہا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم اگلی آیات میں ذکر کر لیں گے، کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، بلکہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے. تو آگے انشاءاللہ وہ ہم پھر کل سے سٹارٹ کریں گے، ایک سفر ہے گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.